مرتضی مولا جی حیدری. یہ یالی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں. نام میں لیتا ہوں دل کسی اور کا جل جاتا ہے. ارے ایک تو پل میں سبھی مشکلیں حل ہوتی ہیں, دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کے ساتھ آ کر اللہ کی عزت کی قسم میں قرآن سامنے رکھ کے جھوٹ بولنے کا میں کیوں بولوں گا. مجھے مزہ آتا ہے جب ضمیر فروشوں سے نکل کر سر فروشوں کی بستی میں آتا ہوں. سبحان اللہ. یاد رکھنا اگر یہاں بھی حکمتوں کے ساتھ رہے گے نا, جو بندے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھا سکے, مجھ جیسا نکما بندہ ان کو دیکھ رہا ہے, کائنات کا مالک نہیں دیکھ رہا. دیکھنا اصحاب رسول کے تذکرے میں لوگ منافقت کرتے ہیں, چھپتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اور آل رسول برابر ہے. الحمد سے لے کر والناس تک میرے بزرگ اور میرے استاد, میرے مربی, میرے شیخ, میرے مرشد قبلہ علامہ مفتی اللہ کا فاروقی صاحب تشریف فرمائے. میں ان سے بڑا عالم کسی کو نہیں سمجھتا. آپ کی موجودگی میں ایک بات کہہ دوں, ہم جو ہے نا منہاج القرآن اور سرفروشان اسلام, آپ کو نہیں پتا عقیدے کی بواز بلند ببانگے تو خود کہا کرو. حضور کے سارے صحابہ ہمارے ہیں سر پر. کہاں ہیں؟ جس کا سر سلامت ہے ذرا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے تاکہ سمجھ آ جائے حضور کے صحابہ کہاں ہیں. سر پر. آقا کا ہر صحابی سر پر, اور اس کی عزت کی قسم آل سر پہ نہیں, آل کی دہلیز پہ سر ہے. آپ کہیں گے جناب یہ کیا کہہ دیا. آپ کے مرشد کی طرف سے ملا ہوا کوئی گفٹ ہو آپ اونچا رکھتے ہیں. چشتیاں سے آئے ہوئے سارے آپ ذرا دلاسا دے مجھے تاکہ میں چشتیاں تک خوش جاؤں آپ کے ساتھ. سارے بولیے گا جی. میرے گھر میں شیلز پڑی ہوئی ہیں منہاج القرآن کی, حضور شیخ الاسلام کی. میں گھر چینج کرتا ہوں, سارا سامان بعد میں اٹھاتا ہوں, اسے سب سے پہلے اٹھاتا ہوں. کیوں؟ میرے قائد کی دی ہوئی نشانی ہے, اونچی جگہ پہ ہے. صحابہ نے بتایا, پہلے مصطفیٰ نے بتایا حسن کو کہاں رکھنا ہے. میں بیٹھا رہوں 1000 سال تک بولنا سارے. حسن کو یہاں بٹھایا, حسین کو یہاں بٹھایا. فرمایا یاد رکھنا مصطفیٰ کی سنت خالی مسواک سجانا نہیں, مصطفیٰ کی سنت خالی چٹے کپڑے پہننا نہیں, مصطفیٰ کی سنت سنتوں بھرا اجتماع کروانا نہیں. مصطفیٰ کی سنت یہ بھی ہے ایک کاندھے پہ حسن ہو, دوسرے کاندھے پہ حسین ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یہاں ایک طرف حسن مجتبیٰ, دوسری طرف حسین شہید کربلا. بازار سے گزر رہے, کسی نے دیکھ کے کہا شبیہ مرتضیٰ ہے. آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا. آپ نے فرمایا شبیہ مرتضیٰ نہیں, شبیہ مصطفیٰ ہے. کیوں؟ یہ بتانا چاہا ہم علی کی وجہ سے نہیں, مصطفیٰ کے بیٹے سمجھ کے یہاں پہ رکھتے. اور میری نسبت کے شہنشاہ نے تو صرف کہا نہیں, کہا لکھ کے دے سکتے. اور جتنے بیٹھے سارے ہاتھ سے بلند کرنا دے اپنے قد سے. خالی کہا نہیں, لکھوا لیا. کیا آپ لکھ کے دے سکتے ہیں جی؟ کیا کہ جی میں آپ کا خادم نوکر, عبداللہ آپ کا نوکر, میں آپ کے نانا مصطفیٰ کا نوکر. اب سمجھ آئیے سال کے بعد یہاں کیا کہنے آتے ہیں. مرشد کریم کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حضور ہم اپنی نوکری پیش کرنے آئے ہیں. جیسے اس لجپال نے اپنے اصحاب کی نوکری قبول کر لی تھی, آپ ہم منگتوں کی ساری نوکری قبول فرما لیں. اگر نوکری قبول ہو جائے تو اور چاہیے کیا بابا. پورے سال میں ہی نہیں کہہ دیا ہوا تو کھا رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ کہا یہ تو ہم بچوں کی بات ہے. کہا نہیں ہے بات بچوں کی ہے, مگر ہم تو آپ کو بچہ نہیں سمجھتے نا, ہم تو آپ کو کائنات کا مالک سمجھتے ہیں. لکھ کے دے دے. لکھوا دیا. بیٹے سے کہا بیٹا بات سن, وصیت یہ ہے جب عمر جانے لگے نا اس دنیا سے واپس, یہ رکا میرے سینے پہ رکھنا. یہ عمر وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر مصطفیٰ نے فرمایا ہے. کہا بابا کیوں لے جانا چاہتے؟ کہا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا عمر کیا لائے ہو؟ میں مالک سے کہوں گا نیکیاں نہیں لایا, تیرے مصطفیٰ کے نواسے کی دی ہوئی غلامی کی سند ساتھ لایا.
یا حسین یا حسین، بس سلامت رہنا جی، یا حسین یا حسین، سلامت رہنا۔ یہاں پہ بٹھا کے کہا، اصل میں آپ کو سبق دینے چاہا، آپ کہیں تو میں اس ذوق کی نظر 4 مصرے کر دوں، شاہ صاحب تو کرتے ہی رہتے ہیں کہ خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے۔ ہماری شرط وفا یہی ہے، وفا کرو گے وفا کریں گے۔ تھوڑا آپ بولیے، ادھر سے کچھ میں زور لگاتا ہوں تاکہ ساروں کا ہی بیڑا پار ہو جائے اس قرآن کے صدقے میں۔ ہم محرم میں خوشیاں نہیں مناتے، محرم غم حسین کا مہینہ ہے اور خوشیاں ربیع الاول میں مناتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ہیں اہل سنت۔ میں 1 منٹ بھی زیادہ نہیں لوں گا، مگر مجھے بات تو اپنے انداز سے کر لینے دیجئے جناب۔ اہل سنت ہیں، تمہارے خود ساختہ مسلک نہیں، 150 سال پہلے شروع ہوا ایک مسلک نہیں۔ ہم وہ ہیں جس کی ابتدا صدیق اکبر سے ہوئی ہے۔ سارے بولنا جی، سارے بولنا ذرا سا۔ صدیق اکبر اہل سنت کا پہلا بادشاہ ہے، جس نے جیسا مصطفیٰ کو دیکھا تو کیا یہی دیکھا؟ سرکار نے 10 محرم حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، آقا اس حال میں تشریف لائے کہ آقا کی واللیل کی زلفوں میں گرد و غبار تھا، حضور کے وضحا کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ میں نے عرض کیا، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ کیوں؟ فرمایا، ام سلمہ ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرا نواسا کربلا میں شہید کر دیا۔ سنتوں بھرا اجتماع کرواتے ہو تو خدا کا واسطہ محرم میں مصطفیٰ جیسی کرو گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ محرم میں غم کرو، ربیع الاول میں خوشیاں مناؤ تاکہ تم پکے سنی بن جاؤ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے کہ میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے۔ میں ایک بات آخری کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ ہاتھ میں پکڑ کے کوئی بندہ میرے گھر گیا ہو تو میرے گھر کے باہر جو فلیکس لگی ہوئی ہے نا، اس فلیکس پہ ایک طرف منہاج القرآن کا جھنڈا ہے، دوسری طرف سخی عباس کا علم ہے۔ کیمرے والے سے پوچھ کے بولنا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، وہ آپ سے پوچھئے، وہ بولنا ہے کہ سب نے مجھے کہتے جی علم تو آپ کی نشانی نہیں۔ میں نے کہا پہلے درود تاج سے نکالو، صاحب التاج والمعراج والبراقی والعلم، اس کا مطلب ہے ہم پہلے سے علم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تم نے علم اٹھا کے خود کسی کو دے دیا ہے۔ تھوڑا بول لیں یار، حوصلہ دینے کے لیے بول لیں، یہ شیعوں کی نشانی نہیں، یہ اہل سنت کی نشانی ہے کہ علم حسین کے نیچے یہاں بھی رہو اور علم حسین کے نیچے کل قیامت کے دن بھی آؤ۔ اور اگر یہاں بھی نہ رکو تو جس دن خیبر فتح ہونے والا تھا نا، 39 راتیں بھی مصطفیٰ نے علم دیا تھا، 39 راتیں مصطفیٰ علم عطا کرتے رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ 39 راتیں کو بیان نہیں کرتا، آپ نے فرمایا 40ویں رات کل اسے علم دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ میں نے کہا 39 راتیں کو چھپا جاتا ہے، وہ جو دیا تھا 39 راتیں وہ بھی علم تھا، اور جو 40ویں دن دیا تھا وہ بھی علم تھا، مگر ایک فیصلہ ہوا تھا۔ 40ویں دن کہا تھا ناب علی مظہر العجائب، محبوب اگر کوئی عجیب و غریب چیز دیکھنی ہے تو آج علی کو پکار۔ اس کا مطلب ہے علی کو پکارنا مصطفیٰ کی سنت بن گیا۔ ساری سنتیں پوری کرو تو کسی دن گھر بیٹھ کر یا علی کہہ کر مصطفیٰ کی سنت کو بھی پورا کر۔ آخری 4 مصرے اجازت دے دے کہ خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے کہ میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے۔ ارے کوئی تو ان مفتی و ملا کو یہ خبر کر دے کہ نماز پڑھتے ہو تم، یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ نماز پڑھتے ہو تم، یہ بھی کرم حسین کا ہے، کیونکہ نماز مصطفیٰ میں حسین کا خیال آتا رہا۔ 3 منٹ رہ گئے جی، 3 منٹ رہ گئے۔ مصطفیٰ کی نماز میں حسین آ گئے پشت مصطفیٰ پر۔ مجھے دیکھیے گا جی، حضور کبھی اٹھا کے نیچے بٹھاتے ہیں، کبھی دوبارہ بٹھاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں،
جب مصطفیٰ کی نماز ادا ہو رہی تھی تو خیال مصطفیٰ میں حسین تھے کہ نہیں؟ سارے بولو گے تو اپنی بات کر لیں. خیال مصطفیٰ میں حسین تھے. مجھے کہتے ہو فاروقی صاحب فرقہ واریت نہیں، ہم تو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں. اور اتحاد وہ کرتا ہے جو برائی چھوڑ دے اور اچھائی پہ اکٹھے ہو. کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا اگر خیال حسین سے مصطفیٰ کی نماز نہیں ٹوٹتی تو خیال مصطفیٰ سے امتیوں کی نماز کیسے ٹوٹے گی؟ نماز پڑھتے ہو تم، یہ بھی کرم حسین کا ہے. کیوں کہ پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی. ارے نماز صدیوں سے اس انتظار میں ہے کہ مجھے حسین کی طرح ادا کرے کوئی. خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے کہ میرے زمین کی چھت پہ علم حسین کا ہے. کوئی تو مفتی و ملا کو یہ خبر کر دے کہ نماز پڑھتے ہو تم، یہ بھی کرم حسین کا ہے. پیر فقی قلندر کسی سے پوچھ کے دے، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا. اور میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں؟ میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں؟ ہم سے یزید کے ترانے نہیں گائے جاتے، اور ہم وہ ہے جو صرف یزید پہ لعنت نہیں کرتے، پوری یزیدیت پہ لعنت کرتے ہیں. کیوں؟ ظلم یہ ہے کہ یہ بدبخت خلافت کے قابل نہیں تھا. آپ سن چکے ہیں مجھ سے، یہ قابل نہیں تھا. یہ بھی اس میں بھی لعنت ہے. اور اس کا ماحول بنانے والوں کو میں کیا کہوں، جنہوں نے اس کا حوصلہ بندھایا کہ اس جیسے ظالم نے حسین جیسے سے بیعت کی. امید رکھ لی. آپ کل سمجھیں گے، مجھے فون کر کے داد دیجئے گا. فاروقی صاحب آپ کی بات آج سمجھ میں آئی ہے. میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں کہ ہاتھ تو میرا صحیح پر یہ قلم حسین کا. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ارے بس ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے، دعا کر چلے. العظمت للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.